بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام جذبات سے مغلوب ہو کر ولید بن عبد الملک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک معمر شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ہم سے پہلے یہ خبر امیر المومنین تک پہنچ چکی ہے تو ہم حیران ہیں کہ انہوں نے ابھی تک سندھ کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کیا۔ ہجوم آتش فشاں پہاڑ کی طرح بھرا بیٹھا تھا، چاروں طرف جہاد جہاد کے فلک شگاف نعرے گونجنے لگے۔ محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کی۔ میرے مخاطب وہ لوگ نہیں جو ایک ہنگامی جوش کے باعث چند نعرے لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ زندہ قومیں نعرے بلند کرنے سے پہلے اپنی تلواریں بے نیام کر کے میدان میں کودتی ہیں۔ تم دمشق میں چند نعرے لگا کر ان نگاہوں کی تشفی نہیں کر سکتے، یہاں سے ہزاروں میل دور تمہاری تلواروں کی چمک دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ امیر المومنین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک تمہارے نعرے سنے نہیں۔ کاش ان نعروں کے ساتھ وہ تلوار بھی نیام سے باہر آنے کے لیے بے قرار ہوتی، جن کی نوک کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد سطوت اسلام کی داستانیں لکھ گئے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قادسیہ اجنادین کے مجاہدوں کی اولاد میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے کہ نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری تمام افواج ترکستان اور افریقہ کے میدانوں میں مصروف جہاد ہیں، لیکن تم میں سے کون ایسا ہے جو تلوار کا استعمال نہیں جانتا؟ اگر ہمت کریں تو سندھ کے میدانوں میں یرموک اور دمشق کی یاد پھر زندہ کر سکتے ہیں۔ آج تم اپنے آباء و اجداد کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ ضرورت کے وقت ہر مسلمان سپاہی بن سکتا ہے۔ اب تمہاری تلواریں دیکھ کر میں امیر المومنین سے اعلان جہاد کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس کی تقریر کے اختتام تک کئی بوڑھے اور نوجوان تلواریں بلند کر چکے تھے۔ ایک 10 سال کا لڑکا سخت جدوجہد کے بعد لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور ولید کے قریب جا کر بولا، امیر المومنین، کیا مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت ہوگی؟ مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں تلوار ساتھ لے کر آتا، لیکن میں ابھی لے کے آتا ہوں، آپ انہیں تھوڑی دیر روکیں۔ ولید نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی چند سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ لڑکا دل برداشتہ ہو کر محمد بن قاسم کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ولید کے اشارے پر ایک شخص ایک کرسی اٹھا لایا۔ اس نے کرسی پر کھڑے ہو کر کہا، اس نوجوان کی تقریر کے بعد مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے۔ میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ ہجوم نے پھر ایک بار نعرے بلند کیے۔ ولید نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ کے اندر اندر دمشق کی فوج بصرہ سے روانہ ہو جائے۔ وہاں اگر محمد بن قاسم چند اور نوجوان موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو جائے گی۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں، ان کے لیے گھوڑے، اور جن کے پاس اسلحہ جات نہیں، ان کے لیے اسلحہ جات کا انتظام کیا جائے گا۔ میں جو اہم ترین خبر آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں اس ہونہار مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب تجویز کرتا ہوں۔ آپ دعا کریں کہ یہ صحیح معنوں میں عماد الدین ثابت ہو جائے۔ رات کے تیسرے پہر محمد بن قاسم دمشق کی جامع مسجد میں نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر انتہائی سوز و گداز کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا تھا، یا رب العالمین، میرے نحیف کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آن پڑا ہے، مجھے ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے اور میرا ساتھ دینے والوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کے سامنے میری نگاہیں شرمسار نہ ہوں۔ مجھے خالد رضی اللہ تعالیٰ کا عزم اور مثنیٰ بن حارثہ کا ایثار عطا کر میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہے۔ اس دعا کے اختتام پر زبیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی جو محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا آمین کہی، اور یہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے سادہ لباس اور نورانی صورت میں غیر معمولی جاذبیت تھی۔ وہ کھسک کر محمد بن قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، تم محمد بن قاسم ہو؟ جی ہاں، اور آپ؟ میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ محمد بن قاسم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ اس نے عقیدت مندانہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کہا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، خدا تمہارے نیک ارادے کو پورا کرے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ایک مدت سے میرا ارادہ تھا کہ آپ کا نیاز حاصل کروں، آج آپ کی ملاقات کو تعیبی غیبت سمجھتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔
عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم سندھ میں جہاد کا صحیح جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ انہیں نظام باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انہیں یہ بتانا ہے کہ دائرہ توحید میں قدم رکھنے والا ہر انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات والوں کا جبر و اختیار کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ کے استبدادی نظام کی جڑیں کٹ جانے کے بعد اگر تم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صحیح نقشہ پیش کر سکے تو مجھے یقین ہے تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو گے۔ جو آج تمہارے دشمن ہیں کل تمہارے دوست ہوں گے۔ مسلمان بیواؤں یتیموں پر سندھ کے حکمران کے مظالم کی داستانی سن کر بعض نوجوان صرف جذبہ انتقام کے تحت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی اجازت نہ دینا۔ خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھین لو لیکن اس پر ظلم نہ کرو، بلکہ اگر وہ تائب ہو جائے تو اس کی خطا معاف کر دو۔ اگر وہ دین الہی قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے سینے سے لگا لو۔ اگر وہ زخموں سے نڈھال ہو کر تم سے پناہ مانگے تو تم اس کے زخموں پر مرہم رکھو۔ ہمارے یتیموں اور بیواؤں پر ظلم ہوا ہے لیکن تم ان کے یتیموں اور بیواؤں پر کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو۔ یہ بات یاد رکھو، خدا ہمسایہ ممالک پر عرب قوم کا سیاسی تفوق نہیں چاہتا بلکہ کفر کے مقابلے میں اپنے دین کی فلاح چاہتا ہے، اور یہ کام اگر عربوں کے ہاتھ پورا ہوا تو دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔ نماز صبح کی اذان سن کر عمر بن عبدالعزیز نے اپنی تقریر ختم کی۔ نماز کے بعد محمد بن قاسم نے ان سے رخصت ہوتے وقت کہا مجھے یہاں سے روانہ ہونے میں 5 دن اور لگ جائیں گے۔ اس عرصہ میں آپ کے علم و فضل اور سے زیادہ مستفید ہونا اپنی خوش بختی خیال کرتا ہوں، لیکن دن کا بیشتر حصہ مجھے نئے سپاہیوں کی تربیت دینے میں صرف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو رات کے کسی وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا تم جس وقت چاہو میرے پاس آ سکتے ہو، خاص طور پر اس وقت تم ہر روز مجھے یہاں پاؤ گے۔ 8-10 دن کے بعد میں بھی مدینہ چلا جاؤں گا۔ محمد بن قاسم حضرت عمر بن عبدالعزیز سے رخصت ہو کر مسجد سے باہر نکلا تو نوجوانوں کی اچھی خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ دروازے کی سیڑھی پر پہنچ کر اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ سب میدان میں پہنچے، میں تھوڑی دیر میں یہاں پہنچ جاؤں۔ محمد بن قاسم کی قیامگاہ کے دروازے پر 2 سپاہی گھوڑے لیے کھڑے تھے۔ محمد اور زبیر نے گھوڑوں پر سوار ہو کر سپاہیوں کے ہاتھوں سے نیزے لیے اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ شہر کے مغربی دروازے کے باہر نکلنے کے بعد سرسبز باغات سے گزرتی ہوئے ایک ندی کے کنارے آ کر رکے۔ گھوڑوں سے اتر کر پانی میں کود پڑے۔ ندی کے صاف اور شفاف پانی میں تھوڑی دیر تیرنے اور غوطے لگانے کے بعد کپڑے بدل کر وہ کچھ دیر اپنے سامنے دلکش اور سبز پہاڑوں کا منظر دیکھتے رہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے ساتھی کی محویت کی حالت میں دیکھ کر کہا کل ہم بہت سویرے یہاں آئیں گے، اب ہمیں چلنا چاہیے، لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زبیر نے چوک کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھا، کیا کہا آپ نے؟ ہمیں دیر ہوئی، چلیے۔ وہ دونوں گھوڑوں پر بیٹھ کر چلے گئے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا تم ابھی کیا سوچ رہے؟ زبیر نے مغموم لہجے میں کہا میں اس تصور میں سرندیپ کے سبززار دیکھ رہا ہوں، لیکن ہماری منزل مقصود تو سندھ کے ریگستان ہیں۔ میں ہر وقت دیتا ہوں، کبھی سرندیپ کے سبززار بھی یاد آ جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا کل تم خواب کی حالت میں ناہید کو آوازیں دے رہے تھے، میں نے اس کا ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اب اگر برا نہ مانو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا تھا؟ زبیر نے اپنے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ دیبل کے چند سپاہی میرے چاروں طرف ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور کچھ ناہید کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ بھاگ کر اسے چھڑانا چاہتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا میرا خیال ہے ناہید کی یاد کا آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر ہے، میں اسے انکار نہیں کرتا۔ جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے ملے اور بچھڑے ہیں، ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہادر اور غیور لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دینے سے انکار کرے۔ ایک ہرن بھاگتے ہوئے قریب سے گزر گیا۔ محمد بن قاسم نے نیزہ سنبھالتے ہوئے کہا اس کی پچھلی ٹانگ کی زخمی کسی اوچھے تیر انداز نے اس پر وار کیا ہے، آؤ اس کا تعاقب کریں۔ زبیر اور محمد نے ہرن کے پیچھے گھوڑے سر پیٹ دوڑا دے۔ زخمی ہرن زیادہ دور نہ جا سکا۔ محمد بن قاسم کی نیزے کی ایک ہی ضرب کے ساتھ نیچے گر پڑا۔ زبیر نے گھوڑے سے اتر کر اسے ذبح کیا اور پچھلی ران سے تیر نکالتے ہوئے کہا اگر ہم اسے نہ دیکھتے تو یہ کسی جاڑی میں بری طرح جان دے دیتا۔ چند سوار درختوں کی آڑ سے نمودار ہوئے۔ محمد بن قاسم نے ان سے سلیمان کو پہچانتے ہوئے کہا ارے یہ تو ہمارے پرانے دوست ہیں
سلیمان نے قریب پہنچ کر اپنے گھوڑے کی باگ کھینچی اور کہا یہ شکار ہمارا ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا آپ لے سکتے ہیں، ہم نے صرف ایک تکلیف دہ موت سے نجات دی ہے، اس کی ٹانگ زخمی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جھاڑیوں میں چھپ جائے گا۔ صالح نے کہا تم غلط کہتے ہو، تم نے گرتے ہوئے ہرن کو ذبح کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے سنجیدگی سے جواب دیا یہ صحیح ہے، ہرن گر پڑا تھا، لیکن میرے نیزے کی ضرب سے اگر تیر آپ نے چلایا تھا تو آپ اس کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں۔ صالح نے غضبناک ہو کر تلوار نکالی، لیکن سلیمان نے سختی سے کہا تم ان دونوں کے جوہر دیکھ چکے، تمہیں اپنی تیر اندازی کے متعلق غلط فہمی تھی، آج وہ بھی رفع ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ محمد بن قاسم سے مخاطب ہوا یہ میرا دوست ہے، جس قدر جوشیلا ہے اس قدر کم عقل ہے، آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہ شکار لے جا سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں شکریہ، اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں خود شکار کر لیتا۔ یہ کہہ کر اس نے زبیر کی طرف اشارہ کیا اور دونوں نے باغے موڑ کر اپنے گھوڑے سر پٹ دوڑ۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک دور افتادہ ملک پر حملہ کرنے والی فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی کے کم سن لڑکے نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں مائیں اپنے بیٹوں، لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ غیور قوم کی ایک بےکس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرہ کی عورتوں میں زبیدہ کے تبلیغ کے باعث جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں میں زبیدہ کے گھر سے آتی، اس کی تقریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلہ کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات مہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کی تمام امیر غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے بھی اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں کے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوئے تو اس لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں 6000 سپاہی گھوڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتے ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 کی فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں سے اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجا کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اگر اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتی ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے حملے بڑی حد تک پریشان کن تھے۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگتے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی، دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ اس گروہ کو کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا، دوسرا بائیں بازو پر حملہ کرتا۔ جوں جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔
محمد بن قاسم نے اپنے ترجمہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستے اختیار کیے جائیں۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اس قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہو تو ہمارے آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمارا مقصد دیبل تک پہنچنا نہیں، سندھ کو فتح کرنا ہے، اور یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلی ہوئی لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کل جنگ لڑنے کی کوشش کرے گی، اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا۔ اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا مجھے یقین ہے کہ سندھ کی فتح کے لیے خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا زیادہ ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے میں بھاگ گئے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ رہے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھا رہنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سپہ سالار کی شہادت سے بددل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مصنع بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پیرے میں چھپا کر رکھتا ہو اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہو۔ اگر اس قلعہ کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرہ اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کے متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔